حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ وہ اپنے بھائی کو حیا کے حوالے سے نصیحت کر رہا تھا۔ اس کا بھائی بڑا حیادار تھا اور حیا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے اس حوالے سے کہہ رہا تھا کچھ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا پاس سے گزر ہوا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اور زیادہ شرماکل نہ بنے کر، اگر کوئی حیادار ہو تو اس کو ایسے کہا جاتا ہے نا، تو وہ بھی اپنے بھائی کو اس طرح کے کوئی جملے کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا پاس سے گزر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حیا کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ اور جو آدمی صاحب حیا ہوتا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان رکھا ہے، اور جو حیادار نہیں ہوتا، بے حیا ہوتا ہے، چاہے وہ لباس کے لحاظ سے چاہے زبان کے لحاظ سے، اسے اس بات پہ آفرین کرنی چاہیے، غم زدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے اس کا ایمان کیوں لے لیا۔ تو یہ حیا کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر جس آدمی کے پاس حیا ہوتی ہے، جو آدمی صاحب حیا ہوتا ہے، اسے دنیا کے اندر کیا ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی ہی لے کر آتی ہے۔ جو آدمی کیا ہوتا ہے؟ حیادار ہوتا ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، کبھی اس کے لیے بدخواہی نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیشہ اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ۔ اب دیکھیں راوی کا احتیاط کرنا، دیکھیں کہ انہیں یہ یاد صحیح طریقے سے نہیں رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 فرمایا یا 70، اور انہوں نے بیان بھی اسی طریقے سے کیا۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو ایمان کے 60 شعبے بیان فرمائے یا 70 شعبے بیان فرمائے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کلمہ شریف کا پڑھنا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ، اور جو کم تر ہے وہ راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ ہم تو گھر سے کچرا نکالا گلی میں باہر پھینک دیں جی، گٹر کا پانی ہے تو گلی میں چھوڑ دیں جی، پر نالے کا پانی ہے تو اس کو گلی میں چھوڑ دیں، گزرنے والے کو بے شک تکلیف ہو، بے شک اس کے اوپر پڑے، اس چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے کم درجہ ہے جو آدمی کیا کرتا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ راستے میں کوئی چیز ڈالیں تو اس سے پہلے یہ حضور کا فرمان عالی شان اپنی نظر میں رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔
حیا بھی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان سے ہے، یعنی جس آدمی میں حیا ہو تو سمجھے وہ صاحب ایمان ہے۔ حیا یہ ایمان سے ہے، اور ایمان کہاں لے کے جاتا ہے؟ فرمایا والایمان فی الجنہ، ایمان جنت میں لے کر جائے گا۔ ایمان کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا۔ فرمایا والبذاء من الجفا، اور فرمایا بد زبانی جو ہے یہ جفا کا حصہ ہے۔ گالم گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، راستے میں آتے جاتے کو روک کر اس کے ساتھ زبان کے ساتھ بد کلامی کرنا، فرمایا یہ جو بد زبانی ہے یہ جفا ہے، اور جفا کہاں لے کر جاتی ہے؟ فرمایا والجفاء فی النار، یہ جفا جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی رفاقت میں تھے۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تھے، حضور کی رفاقت میں تھے۔ فذکر عنده الحیاء، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں حیا کے بارے میں ذکر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، کیا یہ حیا دین میں سے ہے، دین کا حصہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل هو الدین کلو، حضور نے فرمایا حیا تو پورے کا پورا دین ہے، حیا پورے کا پورا دین ہے۔ تو جس آدمی کو حیا نصیب ہو جائے سمجھ لو کہ اس کو مکمل دین نصیب ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو صاحب حیا بنانے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو سنواریں۔ ہمارا جس آدمی کے اندر حیا آتا ہے وہ سارے کا سارا دین حاصل کر لیتا ہے۔